بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام داستان زندگی کے ساتھ آپ کا میزبان قاری ذیشان حیدر۔ سامعین محترم، استاد کا کردار روز ازل سے اظہر من الشمس ہے۔ استاد قوم کے لیے ایک معمار کی حیثیت رکھتا ہے، اور استاد ہی وہ شخص ہے جو ایک بچے کو دنیا کا بادشاہ بنا دیتا ہے، مگر استاد ہی رہتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے معروف مذہبی اسکالر، سوشل سائنٹسٹ، مفتی سیٹھ اسامہ چترالی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، جیسا کہ آپ پاکستان کے معروف اداروں میں اپنی تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، PIM، NIM، DPI اور دیگر یونیورسٹیز میں آپ گزشتہ کئی سالوں سے اپنی تدریسی خدمات پیش کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک استاد ہے اس کا پرائمری ایجوکیشن میں، سیکنڈری ایجوکیشن میں اور ہائر ایجوکیشن میں کیا کردار ہے، کیا کردار ہونا چاہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں بہت شکریہ آپ کا، ایک اور دفعہ آپ نے اتنے اچھے موضوع کے ساتھ بیٹھنے کا ساتھ موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ کرے، کیونکہ یہ ہمارے شعبے سے ریلیٹڈ، آپ خود بھی استاد ہیں، پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں بھی نفع پہنچائے اور ہمارے ساتھیوں کو بھی نفع پہنچائے۔ بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا تعارف کراتے ہیں تو فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، یعنی اور اس کے بعد اللہ قرآن میں تعریف کرتے ہوئے، اچھا دیکھیں، اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے سب سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں اس کے بندوں میں وہ علماء ہیں، اور اسی طرح علم کی اہمیت۔ اور اچھا، وہ جو خوف ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ معاملات میں ان کا اس قدر لگاؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی پوری اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، اور وہ دنیا کے لیے روشنی ہوتے ہیں۔ بے شک۔ پھر اس سے بھی بڑا مقام کیا، العلماء ورث الانبیاء، کہ جو عالم علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ واہ، ٹھیک ہے، اچھا، ایک نبی کے نہیں، سارے انبیاء کے، اور یہ اس امت کو انعام حاصل ہوا، اس امت کو انعام اللہ نے دیا۔ اب جہاں آپ کے سوال پہ ان کے جہتوں میں ہم خود اپنے اندر جھانک لیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اللہ اپنے قرآن مجید میں ہمیں یہ اتنے انعام دے رہا ہے، کیا ہم اس پر پورا اتر پائے ہیں، یا پورا اتر رہے ہیں، یا پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ میں یہاں پہ ایک اور چیز بھی ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک کے نزول میں جو پہلی آیات تھیں وہ بھی علم کے ساتھ منسلک تھیں۔ علم الانسان ما لم يعلم، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ علم جو ہے اللہ نے اس کو قدر اس کی بڑھائی۔ اب یہاں جو آپ نے سوال کیا پرائمری، سیکنڈری، ہائر، میں ایک ٹریننگ آپ کو واقعہ سر، میں گیا، قائد ایک انسٹیٹیوٹ ہے، قائد اعظم ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ اکیڈمی، کچھ اس طرح سے بنتا ہے اس کا مخفف، اب پشاور میں بھی ہے، ادھر اسلام آباد میں بھی ہے، کئی اور شہروں میں ڈویژنلی موجود ہے۔ تو ہم یہاں تھے اسلام آباد میں، تو ٹریننگ چل رہی، میں نے ٹیچر سے کہا آپ سچ بولیں۔ قریباً ہال میں قاری صاحب 200 نیو انڈکشنز موجود تھیں ٹیچر، جنہوں نے اب جا کے قوم کے جیسے معماروں کو اب ان کی سوچ کو بدلنا تھا، باغ دور سنبھالنی تھی، تو جنہوں نے باغ دور سنبھالنی ان کے وہ مربی تھے۔ تو میں نے ان سے کہا سچ بتائیں کون کون دل سے ٹیچر بنا؟ بائی چانس اور بائی چوائس ٹیچر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو وہ جسے کہتے ہیں پورے ہال میں صرف جسے کہتے ہیں نا 4 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ سر محنت کر کے اور شوق سے بنے ہیں، اور ارادہ کر کے بنے ہیں، باقی آپ اس ہال میں دیکھیں۔ اب وہ جو اس پیشن سے، اچھا اس میں اگر ہم کہیں حکومتی پالیسیاں بہت ساری چیزیں کہیں، لیکن میں بتاؤں کیا مسلمان کے لیے پیسہ اتنا معنی رکھتا ہے جتنی اس کی آخرت رکھتی ہے؟ میں مان نہیں سکتا ایک مسلمان معلم ہو اور مسلمان معلم کی یہ فکر ہو، پیسہ تو رازق تو اللہ ہے، وہ کیا کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ نحن نرزقکم وایاکم، کہ آپ کے بچوں کو بھی میں ہی کھلاتا ہوں، میں ہی پلاتا ہوں۔ بے شک، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ میں تو جتنا مطلب وافر رزق دینے والا اور بغیر حساب کے رزق دینے والا ہوں۔ رزق کا معاملہ ہی اپنے اوپر لے رہا ہے اللہ،
لیکن کیا ہے کہ یہ جو ٹیچر طبقہ ہے اس میں جو مجھے بہت بڑی جو چیز نظر آتی ہے جہاں حکومتی مسائل کے ساتھ ہے کہ جو اس طبقے کے اندر جو مادیتی بیماری آ گئی مٹیریلسٹک ایک اپروچ آ گئی ہے. اس اپروچ نے اس شعبے کے پرائمری شعبہ ہو وہ سیکنڈری ہو ہائر ہو وہ تباہ ہوا ہے صرف اس اپروچ کی وجہ سے. اچھا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرتی طور پہ یا معاشرے بحیثیت معاشرہ یہ جو میٹیریلسٹک سوچ آ گئی ہے، یعنی کہ آپ ایسے سمجھ لیں نا ایک استاد اسکول میں پڑھانے کے بجائے اکیڈمی میں پڑھانا ترجیح دیتا ہے، ٹھیک ہے. جو استاد 8 گھنٹے اسکول میں وہ چیزیں کور نہیں کروا سکتا وہ کہتا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے اکیڈمی میں جوائن کر لیں تو آپ کا سب کچھ کور ہو جائے گا. تو پھر یہ کیا ہے چیز ہے؟ اصل میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ معاشرتی طور پر ایک مجموعی آپ کسی بھی حصے کو دیکھیں تو یہ اخلاقی پستی آپ کو ملے گی. آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جی. آپ کسی حکومتی اسپتال میں جائیں اور مجھے وہاں پہ یہ بات آپ پروف کر کے جی ڈاکٹر کا رویہ اور ہوتا ہے، ہاں حکومتی ہاسپٹل میں رویہ اور ہے، اپنے ہاسپٹل میں اور بالکل ایسا. اچھا یہ صرف جب معاشرے میں مادیت پرستی آتی ہے. اچھا مسلمان کی مادیت اللہ نے ماری کیسے تھی؟ آخرت کے تصور سے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا بتاتے تو ایک شرط بتاتے کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ کن لوگوں کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تم لوگوں کے لیے اور تمہاری رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا دیا گیا. آخر اللہ شرط کا لگا رہا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جس کو اللہ سے ملنے کی، اللہ سے جیسے کہتے ہیں نا ملاقات کی طلب ہوگی اور جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا. اللہ. اچھا اس میں استاد کی بحیثیت مسلمان استاد اسلام نے کیا اہمیت قدر و قیمت بتائی ہے؟ دیکھیے جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کا تعارف ہی، ایک نبی نے اپنا تعارف ہی معلم کے طور پہ کرایا، اور اسلام نے اس علم کے میدان میں جو کردار ادا کیا ہے، صرف آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اصحاب صفہ سے لے کے اور آپ جامع القرویین کے تک کا سفر آپ آئے تو آپ کو اس میں ملے گا کہ میں گرا قدر آپ کے جتنے ناظرین ہیں ان کو بھی بتاتا چلوں کہ ہم وہ قوم ہیں جن کو آج کہا جاتا ہے کہ وی ور ان دا ڈارک ایجز. ایکچولی وی ور دس موسٹ سویلائزڈ نیشن، جو ہمارے آباء و اجداد تھے، اور ہم جو ہیں وہ سب سویلائزڈ کیسے تھے؟ آپ سوچیں دنیا کی ساری یونیورسٹیز چل رہی ہیں اس ٹائم، وہ ساری جامع القرویین کے ماڈل پر ہیں. جامع القرویین بنانے والی کون ہے؟ ایک خاتون ہے، بے شک تونس کے اندر موجود ہے. ایک آپ چاہیں ایک جوائنٹ ایک سیٹ اپ موجود ہے پوری دنیا میں. یہ جو گاؤن پہن کے ٹوپیاں اچھالنے کا، لیکن یہ جو گاؤن اور ٹوپی ہے یہ اسی ایک سویلائزڈ نیشن نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے رخصت کیا جاتا ہے عزت کے ساتھ ایک طالب علم کو. اسلام میں علم کی اتنی اہمیت رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایسی ہمارے گزرے ہیں. مصر میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس قدر تھا کہ خواتین میں پڑھنے کا اتنا رواج تھا کہ مہر میں کتابیں طلب کرتی تھی خواتین. تو علم کا اس اسلام کے ساتھ جو ہے نا بڑا ناطہ رہا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے ڈسکوریز کی ہیں، ویسٹ نے اس کی بیس پہ انوینشنز کی ہیں. آپ میڈیکل سائنس یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو جا کے مجھے دکھا دیں. کوئی آپ دیکھیں ویسٹ کہتا ہے میں نے چیز ایجاد کی ہے، اس کے پیچھے جائیں آپ کو ایک مسلمان سائنسدان ملے گا. جس دن مسلمانوں نے اپنے اس میدان کو چھوڑا، تحقیق کے ریسرچ کے میدان کو چھوڑ دیا، ہم اس دن سے ذلیل اور رسوا. اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر تھوڑا سا پیچھے ماضی میں جائیں تو ہمارے ہاں یہ بھی ٹائم گزرا ہے، دور گزرا ہے جب خواتین کے لیے تعلیم پر پابندی ہوگی. خواتین کو تو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، ایجوکیشن نہیں حاصل کرنی چاہیے. ان کا کیا معاشرے میں رول ہے، کردار ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے نیگیٹیوٹی کا نہیں باعث بنا؟ ہمیں پسچم میں یہ بات ہے کہ یہ اسلام نے نہیں کی کبھی، لیکن ایک ہمارے ہاں رائج تو ہوئی نہیں. یہ آپ کے کلچر میں تھا، یہ اس برے صغیر کا کلچر تھا، یہ برے صغیر کے اندر تھا. ابھی افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے، وہاں ادھر بچیوں کی تعلیم پہ پابندی ہے تو وہ طالبان نے لگائی ہے، اسلام نے نہیں لگائی. معذرت کے ساتھ وہ نہ اسلام کے روح سے صحیح ہے نہ ٹھیک ہے. بتائیے آپ فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب بدائع والصنائع لترتیب الشرائع پڑھاتے کون ہے؟
اس کے پیچھے. خود کاتب اس کتاب کے لکھتے ہیں کہ یہ میری بیوی کی محنت کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. الوفا باسماء النساء اٹھائیں، 46 والیومز پہ کتاب ہے. ایک دفعہ ذرا اٹھائیں اور اس کتاب کے پنوں کو دیکھیں کہ اس قوم کی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں نے اس قوم کی خاطر کیا کیا کیا. جہاد کے میدان میں، علم کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، معاشرت کے میدان میں. آئیں، اگر آپ کو ہے کہ آپ آج کہتے ہیں گورننس جو ہے وہ ہے، بالکل عورت کو جو ہے سینٹرل لیڈرشپ سے کیا، لیکن عورت کو ایڈمنسٹریٹو رولز جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ملے ہیں. سب سے پہلے گورنمنٹ کا رول دینے والے ہمارے جیسے کہتے ہیں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے. شفا بنت عبداللہ ان کی مارکیٹ کنٹرولر ہے. تو دیکھیں یہ جو جس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے یہ غلط ہے. یہ ہم نے نہیں لگائی. میرا تعارف جی اسلام ہے. میرا تعارف پٹھان، سندھی، بلوچی نہیں ہے. بے شک میرا تعارف اسلام مسلمان ہے. ٹھیک ہے. اور میں پاکستانی صرف اس لیے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحب وطن بھی شطر الایمان ہے، کہ ایمان کے حصے میں سے ہے. تو میں پاکستان سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے اسلام کہتا ہے. اچھا، اگر پاکستان پر ہم ایک جائزہ لیں تعلیمی حوالے سے تو مختلف طبقات پائے جاتے ہیں. تعلیم کی بہت ساری یعنی کہ وہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈگریز ہیں، اس میں بہت ساری تقسیم ہے، کیٹیگرائزیشن بہت زیادہ تقسیم ہے. تو کیا سوسائٹی پر اس کے بیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہیں؟ بالکل ایسا. دیکھیں، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب سے ایک تنزیہ سوال کیا گیا تھا، اور وہ میں کہتا ہوں نا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان میں ندوۃ العلماء کا نظام چلے گا یا دارالعلوم دیوبند کا نظام چلے گا. مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ شاید وہ اپنے فرقے کرے، تو لیکن انہوں نے بڑی خوبصورت ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا نہ پاکستان کو ندوۃ العلماء کی ضرورت ہے، نہ دارالعلوم دیوبند کی ضرورت ہے. پاکستان ایک اسلامی ریاست اور اسلامی ریاست کا اپنا نظام تعلیم ہوگا. بے شک. وہ بنی تھی کفر سے لڑنے کے لیے. اس ٹائم میں جو کفر کا دور شروع ہوا تھا اس کے اگینسٹ بنی تھی. اب وہ تو ختم ہو گیا، اب تو ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی. اس ریاست میں صرف کیا ہوا، جو ظلم ہوا کہ میں ایک کانسیپٹ ہے ہم کہتے ہیں رینٹلائزیشن. کچھ ہمارے ایوانوں میں ایسے نالائق لوگ آئے کہ ان نالائق لوگوں نے جسے کہتے ہیں یہ رینٹلائز کر دیا اسٹیٹ کو. آپ اچھا اسلامک گورنمنٹ میں جائیں نا، 3 چیزوں کو مٹھی میں رکھا ہوتا تھا ریاست نے: ایجوکیشن، ہیلتھ، ایمینیشن، ہتھیار. یہ اسٹیٹ کسی کو کنٹرول نہیں کرنا. اور یہاں پہ ایجوکیشن کا جو آپ بجٹ دیکھ لیں، باقی چیزیں دیکھ لیں تو سب سے آپ امپیکٹ دیکھ لیں. ابھی پاکستان میں قانون سخت ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ یار اتنا کنٹرول ہے تو تبھی حالات کنٹرول میں ہیں. جائیں آپ امریکہ کو اسٹڈی کریں، جب وہاں کے آپ حالات پڑھیں، وہاں اسلحہ آپ ایسے خریدتے ہیں جیسے روڈ سے جاتے ہوئے آپ نے آڑو خریدے. ہاں ٹھیک ہے. تو وہاں کے کیا حالات ہیں؟ کتنے بچوں کی اسیسینیشن ہوئی ہے، اسکولس کے اندر اسیسینیشنز ہو چکی ہیں، کتنے ایسے واقعات ہو چکے ہیں. یہ اسٹیٹ کا کنٹرول تھا. دوسرا کنٹرول تھا ہیلتھ پہ. کوئی کسی کے پاس فارمولہ آتا تھا تو اسٹیٹ اس کو کہتی تھی ٹھیک ہے دوائی تم ہماری سپرویژن میں بناؤ گے. تعلیمی نظام تھا، اسٹیٹ اپنے نظام میں چلاتی تھی. اب وہ ویسٹ نے کہا رینٹلائز کر دو. اب وہ جب سے رینٹلائز ہے تو ہم اس کے جسے کہتے ہیں مشکلات اور اس کے چیلنجز کا شکار ہیں. اور ہماری یہ ساری چیزیں پرائیویٹ ہو چکی ہیں. آج بتائیں نا کہ ہم نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا. حالانکہ کیا اسلام دین دنیا سے الگ ہے؟ نہیں، اسلام دنیا کو ہی تبدیل کرنے آیا تھا اور اس نے کیا. جی ہم نے ان دو کو الگ ہی کر دیا کہ دین پڑھنے والے الگ ہو جائیں، دنیا پڑھنے والے الگ ہو جائیں. اب کہیں کہیں نظر آتا ہے کہ یہ گیپ ختم ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی شاید بہت کام کرنے. اچھا، میں یہاں پہ ایک سوال کروں گا کہ ایک یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے والا اور مدرسے سے فارغ تحصیل، اس کی مینٹیلٹی میں، مینٹل اپروچ میں، معاشرے میں اس کا کردار، کیا کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں آج کے دور میں؟ اچھا دیکھیں، ایک شاید لوگ مجھے کہیں میں باعث ہوں میری پگڑی کو دیکھ کے کچھ، میں نے دونوں جگہ پڑھایا ہے. بے شک. آج آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ایک مدرسے میں صرف ایک طالب علم کا استاد کے ساتھ رویہ دکھا دیتا ہوں. آپ اس رویے سے جج کر لیں گے کہ طلباء میں اخلاقی اقدار میں کتنا فرق ہے. آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نا طالب بالکل ایسے ہی استادوں پہ ہوٹنگ بھی کرتے ہیں، فلانا بھی کرتے ہیں. ایک مدرسے کے بچے کے اندر نہیں. البتہ لیکن ہم کے معاشرے میں دونوں کا کیا کردار ہے؟ دونوں اس معاشرے کا حصہ آ کے بنتے ہیں جہاں دونوں مادہ پرست ہو جاتے ہیں. لیکن میں ابھی بھی کہوں، میری ہمیشہ عمومی یہ کیوں مادہ پرستی آتی ہے؟ سوسائٹی کا ماحول، سوسائٹی. دیکھیں، جب آپ کو سارا دن میں یہی پڑھاؤں، دیکھیں پہلے ہمارے ہاں جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایگزامپل لے لیں کہ کیا فوج میں وہ مراعات تھیں جو آج حاصل ہیں کسی کو؟
کیا کسی کو گورنمنٹ کی سطح پہ وہ مراحت حاصل تھی؟ کتنی سختیاں پابندی تھی. بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے، وہ لوگ کرتے تھے. اچھا ان لوگوں کو پتہ ہے خوف کس چیز کا؟ وہ اللہ کے ساتھ انہوں نے آخرت کا سودا کیا ہوتا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم لان لهم الجنہ، کہ وہ جنت کے بدلے اپنی دنیا کا سودا کر چکے بے ہوتے. شک. اور ان کو صرف انتظار ہوتا تھا کہ آخرت میں جائیں تو ایسے جائیں اللہ راضی ہو. آج کیا ہے کہ ہمیں دنیا میں وہ سب کچھ چاہیے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنا گھر بناتے چاہیے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، اور قاری صاحب میں ملا ہوں جنہوں نے اتنا خوبصورت گھر بنایا، لیکن وہ سال بعد اپنے گھر کے اوپر والے پورشن پہ چڑھ نہیں سکتے. طاقت ختم. یہ سوچنے کی بات ہے نا، فکر کی بات ہے. سوچتے نہیں ہیں. تو مادہ پرستی سوسائٹی پیدا کرتی سب سے پہلے، کیونکہ وہ اس کو بتاتی تم کمی ہو. جب مولوی کو ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ آج بھی ایک کمی کے طور پہ وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے کئی جگہوں پہ. اگر یہ چیز ختم ہو اور ہمارے سوسائٹی میں ہم اخلاقیات کو پہلے رکھ لیں مادہ پرستی سے. آج کل اخلاقیات نہیں رہیں، کسی کے پاس گاڑی دے کے وہ کر کے آپ اس کی عزت کریں. ہاں پروٹوکول اسی طرح دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھ لیں جو نیا سوشل میڈیا ٹرینڈ چل رہا ہے، تو کسی کی عزت کس بیس پہ؟ فالوورز کے بیس پہ. وہ اچھا ہے برا ہے، گالی دیتا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کچھ نہیں دیکھا جاتا. اچھا استاد کا معاشرے میں بحیثیت جو معلم کردار ہے، کیا وہ آج پورا کر رہا ہے، اپنا فرض پورا نبھا رہا ہے؟ دیکھیں کئی ایسے ہیں جن کو ہم کوشش کرتے دیکھتے ہیں. اسلام آباد میں آپ کی ایک ایگزامپل ہے، ماسٹر ایوب صاحب کا بھی آپ کا. جی بالکل. دیکھیں سڑک کیا تھا وہ بندہ بیچارہ. اگر میں اس سے ملوں تو نہ وہ خود کسی انگریزی اسکول کا پڑھا ہوا نہ کچھ ہے، لیکن ایک جہد کر کے ایک بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں. پھر وہ کتنے اچھا ان کی وجہ سے میں اسلام آباد میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، کئی اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے ان کو دیکھتے ہوئے کئی ایسی چیزیں بنائی ہیں، اپنا ایک رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ابھی استاد کا رول نہ ہونے کی وجہ، اس میں دو وجوہات میں بتاؤں. دیکھیں استاد کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کی اپرچونٹیز بہت کم ہے. استاد برڈنائز بہت ہے. استاد کے پاس جیسے کہتے ہیں، اگر آپ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ماڈلز دیکھیں، یہاں کے دیکھیں، ایجوکیشنل ماڈلز دیکھیں تو بڑے چیلنجڈ ہیں. پھر یہاں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بالکل نہ ایک طرح سے بالکل الگ تھلگ جیسے کہتے ہیں سسٹم میں چل رہا ہے. وہ تو ٹوٹل بزنس کر رہا ہے نا، پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن کے نام پہ ٹوٹل بزنس ہو رہا ہے. بالکل ایسا. تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ اگر استاد کو رہنمائی ٹھیک مل جائے تو وہ ایک بہت اچھا رہنما بن سکتا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ ایک ہمارا یہ جو استاد ہے، یہ اگر معاشرے میں ہم اس کو ایک مثبت شخصیت کے طور پہ متعارف کرا دیں تو معاشرے کی ساری برائیاں دور ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ. سامعین کرام، استاد کا معاشرے میں کردار اور پھر تعمیری کردار، اور پھر آج کے دور میں بحیثیت پاکستانی اس کا کردار، اس حوالے سے بڑی مفصل اور سیر حاصل گفتگو مفتی صاحب نے کی. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.